جو مختلف متضاد بیانات آپ کے بڑے سینئر پارٹی کے لوگ دے رہے ہیں اس وقت، کوئی کسی پر کروڑوں روپے میں سیٹیں فروخت کرنے کا الزام لگا رہا ہے. میں بات کر رہی ہوں میاں جاوید لطیف کی اور رانا تنویر کی، اس کے بعد رانا ثناء اللہ کے اپنے کوئی بیانات آ رہے ہیں. یہ کیوں اختلافات ہے؟ ایک دم یہ پارٹی میں اتنا ڈیوائیڈ کیوں نظر آ رہا ہے الیکشن جیتنے کے بعد، اور اب تو ضمنی الیکشن بھی جیت گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سعدیہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پارٹیز جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں جو اختلاف رائے ہے وہ رہتا ہے، لیکن وہ اختلاف رائے اس کا حسن یہ ہوتا ہے کہ وہ جماعتوں کے اندر ہی ڈسکس کیا جائے. اگر آپ کا پارٹی پالیسی سے یا کسی پارٹی ممبر سے کسی طرح کا کوئی اختلاف ہے، وہ لیڈرشپ سے ڈسکس کیا جاتا ہے. اندرونے جو ہماری سیشنز ہوتے ہیں اس میں وہ اختلافات ڈسکس کیے جاتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے جاوید لطیف صاحب کی بات بتائی، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جناب آپ میڈیا کے اوپر، اور پھر سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی حقیقت ہو تب بھی مجھے قطعی نہیں لگتا کہ ان کے بیانات کے اندر کہ پیسے دیے گئے ہیں اور وہ بھی جناب اربوں میں دیے گئے اور فلاں بندے نے، تو جی یہ ساری ایسی بے طرفہ سی باتیں ہیں، مجھے ان میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، حقیقت نظر نہیں آتی، لیکن اس وقت یہ جو باتیں ہیں، یہ جو بیانات ہیں، ایک تو چلیں اندرونی اختلافات ہیں، لیکن میں جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کا بات کر رہی ہوں، یہ اس پیرائے میں آپ کے لوگ بات کرتے ہیں کہ ایک ہائیبرڈ رجیم کا یا ہائیبرڈ حکومت کا الزام لگاتے ہیں. جس مثال کے طور پہ محسن نقوی صاحب کو لے کے جو بیان آیا ہے رانا ثناء اللہ کا کہ آپ ان کو چھوٹا آدمی نہ سمجھیں، وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں، وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. سو یہ کیوں معاملات ہیں؟ کیا شکست کے بعد ان کو ایسے لگتا ہے کہ نہیں، یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہونے کی وجہ سے یہ لوگ آ گئے ہیں، یا کچھ اور معاملہ؟ جماعتوں میں لوگ آتے رہتے ہیں، ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ پہلی دفعہ کسی جماعت میں کوئی جی شخص آئے ہیں. محسن نقوی صاحب بطور نگراں وزیر اعلیٰ ان کی ایک کارکردگی رہی ہے، ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پر انہوں نے کام کیا ہے، اور اب انہوں نے اگر پالیٹکس کو پراپر جوائن کیا ہے اور پی ایم ایل این کے ساتھ آئے ہیں، ہمارے وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، اور اب وزیر داخلہ کا عہدہ بھی جو ہے وہ بھی ایک یعنی پیورلی ایڈمنسٹریٹو منسٹری ہے. بہت زیادہ چیلنجز ہیں اس وقت، آپ خود سمجھ سکتی ہیں پاکستان کو لا اینڈ آرڈر کے، سیکیورٹی کے، اور اس منصب پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین کام کریں گے اور ہماری گورنمنٹ کا وہ حصہ ہے. تو اب ان کی میں سمجھتا ہوں کہ شمولیت جو ہے اس کو جس طریقے کے ساتھ کہا جا رہا ہے یا کسی نے کہا ہے اگر، تو وہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. ایسے لوگ آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے. رائٹ. رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دو لوگ جو ہیں نا وہ ہماری حکومت کی ضمانت ہیں، ایک فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب اور ایک محسن نقوی صاحب. یہ بتائیے کہ ابھی آپ لوگوں کی بھی جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب پارٹی کے پنجاب کے صدر تو ہیں، اب ان کو یہ ٹاسک بھی سونپا گیا ہے کہ آپ جو اہم عہدیدار ہیں پنجاب کے ان کے ساتھ میٹنگ کریں، خود سے اوورسائٹ کرنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب یہ معاملات. تو اس وقت کیا ضرورت پیش آ رہی ہے خاص طور سے پنجاب میں پارٹی کی تنظیم نو کی ریسٹرکچرنگ کی جو بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے، یہ تو جو ریسٹرکچرنگ یا اس کے ساتھ ساتھ جو تنظیمی معاملات ہوتے ہیں جماعت کے، اس کا کوئی ٹائم مختص نہیں ہوتا. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے کہ جماعتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو منظم کرتی رہتی ہیں، ممبرشپ بڑھاتی رہتی ہیں، اور جماعت کامیابی اور ہمارا جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم یونین کونسل لیول تک اپنی تنظیموں کو لے جائیں، مرکزی صدارت سے لے کے صوبوں کے صدر، ضلعوں کے صدر، تحصیلوں کے صدر، اور پھر پرائمری یونٹس تک. اور یہ ٹاسک رانا ثناء اللہ صاحب نے پنجاب میں بطریق احسن پورا کیا ہے. اور الیکشن کے بعد ظاہر ہے توڑ پھوڑ کا عمل رہتا ہے جماعتوں میں، کوئی نئے لوگ آتے ہیں، کوئی جاتے ہیں. تو اس لیے اثر نو جماعت کے اندر جو ہے یہ تنظیمی جو اسٹرکچر ہے اس پہ مزید کام ہو رہا ہے. اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا.